بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام میجر اظہر کیانی اور میں مانچسٹر سے اپنے یوٹیوب چینل تھرتھلی میں آپ سے اپنے اس ویلاگ میں جنرل مزمل حسین کی مبینہ کرپشن کے بارے میں بات کروں گا۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی ہو، جھگڑے کی ہو یا کوئی کرپشن کی داستان ہو، جیسے ہی اس میں پاکستان آرمی یا اس کے کسی کارندے کا نام آتا ہے، وہ خبر وائرل ہو جاتی ہے اور اگلے کئی دن تک وہ ٹرینڈ میں رہتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے مطابق ہمارے واپڈا کے سابقہ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے $753 ملین کی کرپشن اپنی واپڈا میں چیئرمین کی تعیناتی کے دوران کی ہے، اور اس سلسلے میں نیشنل احتساب بیورو نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور ان کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ تو ویوز، رقم چھوٹی نہ تھی اور خبر کے مطابق جنرل صاحب بھی اس میں انوالو تھے، اس لیے سوشل میڈیا گروپس میں کافی شیئر کی گئی، اور اسی لیے پوسٹ کے نیچے ہمارے کسی دوست نے یہ کمنٹس بھی کر دیے کہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق تو اب میڈیا نے اس خبر پر ناچ ناچ کر اپنے گھنگرو ہی توڑ لینے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ تو خلاف توقع اس خبر کو بعد میں اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ہمیں امید تھی، اور اس کے بعد ایک خاص سوشل میڈیا سیل نے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور بعد میں ایک چھوٹی سی خبر لگا دی، جس کے مطابق انہوں نے یہ لکھا کہ جنرل صاحب تھے تو کسی کی کیا جرت کہ ان کو پکڑ سکے، بندوق والے ہیں لہٰذا ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، وغیرہ وغیرہ، اور جو روٹین میں اشتعال انگیزی کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جاری رہی۔ تو ویورز، اس قسم کی کئی خبریں پہلے بھی اخباروں کی زینت بن چکی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر بے بنیاد اور من گھڑت ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ سینسیشن کے لیے چھوڑی جاتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اور جوڈیشری کے بڑے بڑے برج جو میگا کرپشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مافیا جو کہ کرپشن کی بنیاد پر برطرف کر دیے جاتے ہیں، وہ بلا اتنی بڑی کرپشن کے سکینڈلز پر کیوں خاموش رہیں گے، اور وہ بلیک میلنگ کا ہر حربہ استعمال کر کے کیوں نہ ان کیسز کے اگینسٹ اپنے لیے بھی ریلیف مانگیں گے، لیکن ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہرحال ویورز، میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ فوج کے ادارے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور ان اداروں میں کرپشن نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہوگی، لیکن عام طور پر ان میں بے بنیاد خبروں کو اڑانے والے یا تو اس گروپ سے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سول اداروں پر فوجیوں کی تعیناتی پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں، اور یا بارڈر کے اس پار والے لوگ جو فوج اور پبلک کے درمیان ہمیشہ نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اینی ہو ویورز، اب ہم چلتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین کی مبینہ کرپشن کی طرف، جس کے بارے میں مجھے ایک تفصیلی رپورٹ ملی جو کہ کافی حد تک بیلنسڈ اور حقائق پر مبنی لگتی ہے۔ تو کیس نیب کے پاس ہے، لہٰذا اس رپورٹ کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پر سنا جائے اور انصاف کے اداروں کے حتمی فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ ویسے نیب نے 2 دن پہلے جنرل صاحب کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، اور جلد ہی کارروائی پبلک بھی ہو جائے گی جس کو ہم حتمی تصور کریں گے۔ بہرحال ابھی تک اس پر مزید کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی، لہٰذا میں مبینہ آرٹیکل کی روشنی میں ان سب ایونٹس کو یہاں پر بیان کروں گا جو کسی حد تک جنرل مزمل کو بری الزمہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ 2010 میں تربیلا ڈیم پر ایک اسٹڈی کنڈکٹ کروائی گئی، اور اس میں یہ چیک کیا گیا کہ اگر ہم اس میں
3 ٹربائن 470 میگا واٹ ایچ، اور جس میں سے ہر چوتھا ٹربائن جس کو ہم اریگیشن یا آبپاشی کے لیے اگر استعمال کر لیں، جس کو ہم T4 کا نام دیں گے، تو یہ کیسا رہے گا؟ لہٰذا اس پر ایک فیزیبلٹی رپورٹ مانگی گئی۔ اس آئیڈیا کو پذیرائی ملی اور اس پر ورلڈ بینک نے 80 ارب روپے کے فنڈز بھی جاری کرنے کی ہدایت کر دی، اور اسے پاکستان کے ادارے ECNEC، جس کا مطلب ہے ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، جس نے 2013 میں اسے اپروو بھی کر دیا۔ یاد رکھیں کہ جنرل مزمل حسین کی تعیناتی 2016 میں کی گئی، اور اس کے درمیانی 3 سال کے عرصے میں سب پروکیورمنٹ اور ٹھیکے دینے کے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے تھے، اور انہی ٹھیکوں میں وہ لوپ ہولز ہوا کرتے ہیں جن سے میگا کرپشن کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں تک ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کا جو چنک تھا جس میں کرپشن کی جا سکتی تھی، اس دورانیے میں جنرل مزمل اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ ورلڈ بینک نے اس پروجیکٹ میں ذاتی دلچسپی لی اور اس پر کڑی نگاہ رکھی، اور اپنی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز کے مطابق تمام پروکیورمنٹس کرنے کی اجازت دی۔ بعد میں PPRA یعنی پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو پاکستان میں ہے، which is an autonomous body endowed with the responsibility of prescribing regulations and procedures for public procurements by federal government۔ ابھی تک جنرل مزمل پوسٹ نہیں ہوئے تھے، اور 2014 اور 2015 کے دوران کام کو روکنا پڑا، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ واٹر فلو کے سبب تھا، اور اس سے کسی بھی انسان کو کوئی ذاتی مفاد نہ تھا، اور اسے صرف آپ فورس میجور کا نام ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی خیال کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسے ہر حال میں 2017 اور 2018 کے درمیان مکمل کرنے کے لیے بھی پریشرائز کر رہی تھی، اور یوں پھر جنرل مزمل حسین کو اگست 2016 میں بطور چیئرمین وابڈا کے اس ادارے میں بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے انہوں نے پہلی یونٹ کو مارچ 2018 تک کمیشن کر دیا، اور اس یونٹ نے 18 ملین یونٹس بھی پروڈیوس کرنا شروع کر دیے۔ ویورز، یہاں پر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، اور بدقسمتی سے ٹربائن میں کسی وال کے پنکچر ہو جانے کے باعث پلانٹ کے دوسرے حصے بھی متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے ٹربائن کو روک دیا جاتا ہے، اور یعنی اس کو سٹینڈ بائی موڈ پر لگا دیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ تمام پارٹس انڈر وارنٹی تھے اور انہیں فری آف چارج ریپیئر کیا جانا تھا، اور ایسا ہی کیا گیا، لیکن اس سارے عمل کو تمام تر وسائل کو بروے کار لانے کے باوجود بھی 2 ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور اس کے بعد اس یونٹ نے 2 ماہ کے بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ویورز، اوپر والے تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کے بعد جب میں اس انکوائری کا ذکر کروں گا جو کہ انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اگست 2018 میں ایک انکوائری آرڈر کی گئی بائی نیب، جس میں پلانٹ کے 2 ماہ تک کام نہ کرنے کی وجوہات پوچھی گئیں، اور اس دوران پلانٹ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے جو $753 ملین کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اس کو نقصان میں شو کر دیا گیا، اور اس کے ذمہ دار افراد کی تفصیل مانگی گئی۔ تو ویوز، باقی اس کا فیصلہ تو نیب ہی کرے گا، مگر اوپر بیان کردہ حالات کے مطابق یہ نقصان صرف ایک حادثہ کی وجہ سے ہوا جو کہ فورس میجور میں کور ہوتا ہے، اور اس کا تعلق کسی طور پر بھی کسی قسم کے بھی خرد برد یا کسی فراڈ سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور اسے صرف بدنیتی کی بنیاد پر جنرل مزمل سے جوڑا گیا۔ الحمدللہ جب سے پروجیکٹ نے دوبارہ کام شروع کیا تو
آج تک 136 ارب کی بجلی پیدا ہو چکی ہے، اور اپنے پروجیکٹ کی قیمت سے اب تک وہ کئی گنا زیادہ بجلی پیدا کر چکا ہے۔ اس میں مذکر خیز بات یہ ہے کہ ٹوٹل 86 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ، جس پر نیب $753 ملین کا خسارہ شو کر رہا ہے، جو کہ لگ بھگ پروجیکٹ کی ٹوٹل قیمت کے برابر بنتا ہے، اور اس کا سارا خسارہ وہ جنرل مزمل کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ ورلڈ بینک اسے پہلے سے ہی سکسیسفل اور سیٹسفیکٹری کے ریمارکس دے چکا ہے، اور یہ واحد پروجیکٹ ہے جو اپنے ٹائم فریم سے پہلے تیار ہوا۔ اس رپورٹ کے آخر میں رائٹر نے ہائیڈرو پاور پریکٹیشنرز سے ایک کھلا سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایک پروجیکٹ بھی ان ٹائم ختم ہوا ہو، اور اگر ہوا تو اس کے بارے میں آپ ضرور ہمیں مطلع کریں۔ انہوں نے مزید کوشچن کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی وجوہات پر کیسز بنانے اور ذاتی اناد پر دوسروں پر کیچڑ اچھالنے اور کٹہرے میں کھڑا کرنے کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آپ سے دور ہو رہی ہیں، اور وہ پاکستان میں کسی بھی بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو ویوز، نیب کا موقف آنے تک اسٹے ٹیونڈ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔